اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاء رسول امینی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کڑکی میں پھنس چکے ہیں۔ جو گڑھا آپ میرے لیے کھودنا چاہ رہے تھے، آپ خود اس میں گر پڑے ہیں اور اب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ زور زور سے بات کرنے سے، شور مچانے سے، غصہ کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مسئلہ حل ہوتا ہے کہ انسان قول سدید سے کام لے اور سیدھی سیدھی بات کرے، جو آپ نے کرنی نہیں، نہ آپ کے بڑوں نے کی ہے اور نہ آپ کبھی کریں گے۔ اور لوگوں کو دھوکہ اور فریب میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے، آپ ہی کے قول کے مطابق، آپ نے کہا جی کہ میں تو ان دونوں باتوں کو مان چکا ہوں، اور جو لوگ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور ہماری باتیں سن رہے ہیں، اب آپ نے اس کو ویڈیو کھیلنے کا الزام دے دیا ہے۔ حالانکہ شروع تو کام آپ نے کیا تھا، آپ نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی، اس میں آپ نے چیلنج دیا۔ اب آپ کو اس ویڈیو کا جواب ویڈیو کے ذریعے دیا گیا ہے، یوٹیوب کے ذریعے دیا گیا ہے، تو آپ کہتے ہیں ویڈیو کھیل رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ مطلب یہ ہے کہ آپ اب پھنس چکے ہیں بڑی بری طرح، اور آپ ادھر ادھر کی باتیں کر کے کہ جی وہ آپ کے بزرگوں کے متعلق یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا۔ حالانکہ آپ کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف 1 صدی سے زیادہ سے آپ لوگ کس قدر مغلظات بک رہے ہیں، کس قدر گندی زبان استعمال کرتے ہیں، اور خود آپ کی ویڈیوز کے کئی ٹائٹل ایسے ہیں جس میں ان کو برا بھلا کہا گیا ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب آپ کے بزرگوں کے متعلق میں نے ایک لفظ استعمال کیا تو اب آپ کو تکلیف بھی ہوئی ہوگی، میں یہ نہیں کہتا کہ تکلیف نہیں ہوئی، لیکن آپ نے اس کو بہانہ بنا لیا ہے، عذر بنا لیا ہے کہ اصل موضوع پہ بات نہیں کرنی۔ اصل موضوع یہ ہے جس کو آپ دھوکہ دہی سے ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے شروع میں یہ کہا تھا کہ ہمارا ان 2 عقائد پر اتفاق ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ اس کا اعلان کر دیں کہ ہمارا آپ کا اس میں اتفاق ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، آپ کے بعد نبوت جاری ہے اور امت میں ہی ایک نبی آئے گا۔ اور دوسری یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ نہیں آئیں گے۔ اب آپ اس جملے کو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور آئے گا۔ تو یہ بچوں والا کھیل نہ کھیلیں، یا آپ خود جو ہے وہ خود فریبی کا شکار ہیں، یا مجھے دھوکہ دینے کی، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ امام مہدی کے آنے کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں، اور کل کو جب میں آپ کے جال میں پھنس جاؤں آپ کے بقول، تو پھر آپ کہیں گے میں نے تو کہا تھا کہ امام مہدی آئیں گے۔ تو میں نے آپ سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کون آئے گا، میں نے آپ سے یہ مطالبہ کیا تھا، اور خود آپ کے اپنے عقیدے کے آپ کے اپنے قول کے مطابق آپ نے مجھے یہ شروع میں ہی کہا تھا کہ ہمارا تمہارا ان دونوں عقیدوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ وضاحت سے بیان کر دیں، وہ آپ نہیں کر رہے، اور غصہ کرتے ہیں، زور سے بولتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، لیکن سیدھی بات نہیں کرتے۔ تو سیدھی بات کریں۔ آپ کو میں نے قسم کھانے کو نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ کلمہ شہادت پڑھ کر اس بات کا اعلان کریں۔ کلمہ شہادت پڑھنا اور قسم کھانے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ لوگ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں تو ہمیں تو آپ کرمنل ہی سمجھتے ہیں کہ ہم کٹہرے میں کھڑے ہوں اور آپ وکیل استغاثہ کی طرح جرا کریں۔ اور اب میں نے آپ سے کہا کہ آپ کلمہ شہادت پڑھ کر اس کا اقرار کریں، تو آپ نے اس کو قسم کھانا کہہ دیا ہے، اور کہا کہ تم کو سپریم کورٹ کے جج ہو، مجھے قسم دلا رہے ہو، اور یہ وہ۔ میں ہرگز ایسا نہیں ہوں، لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے جو بات کی تھی اس میں آپ بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اس لیے ایک دفعہ پھر میں تمام دیگر باتوں کو نظر انداز کر کے، یہ نہیں کہ میں جواب نہیں دے سکتا، میں ضرور جواب دے سکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس سے ہمارا موضوع جو ہے، جو اس کڑکی میں آپ پھنس رہے ہیں، اس سے نکلنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، اس سے یہ ہوگا پھر، اور اس سے میں آپ کو نکلنے نہیں دوں گا کبھی۔ اس لیے میں ایک دفعہ پھر آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ سیدھے سادے الفاظ میں یہ کہیں کہ میں ضیاء رسول امینی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر یہ اقرار کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی نہیں ہیں، آپ کے بعد نبوت جاری ہے، امت میں سے ایک نبی آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور وہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ جس مسیح کے آنے کی خبر ہے وہ امت میں سے ہی ہوگا، باہر سے کوئی نہیں آئے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو خود آپ کے اپنے اقرار کے مطابق میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ آپ نے شروع میں یہی کہا کہ ہمارا تمہارا تو ان باتوں میں اختلاف ہے ہی نہیں، تو جب نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ بات کہنے میں کیا حرج ہے؟ کون سی چیز مانے ہیں آپ کو کہ آپ یہ بات جو ہے وہ کہہ دیں؟ آپ کا اسکرین شاٹ بھی میں نے لگا دیا تھا جس میں آپ نے کہا کہ ہمارا تمہارا ان دونوں باتوں میں اختلاف نہیں ہے، یعنی کہ ختم نبوت میں اور وفات مسیح میں، اور میں ان باتوں کو مان رہا ہوں، اس لیے اب آؤ آگے چلیں۔
تو جب آپ نے اقرار کر لیا ہے تو میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان باتوں کو ان سادہ الفاظ میں آپ بیان کر دیں. اور میں پھر ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں ضیاء رسول امینی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر یہ اقرار کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، آپ کے بعد نبوت جاری ہے، اور جو اس نبی کے آنے کا ذکر ہے وہ اسی امت میں سے ہوگا. اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو بنی اسرائیل کے رسول تھے وہ فوت ہو چکے ہیں اور وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے. اتنی سی بات ہے. تو پتہ نہیں اس میں کیا حرج ہے اور کون سی چیز مانے ہیں آپ کو کہ آپ یہ چھوٹی سی بات نہیں کر رہے. اور یہ میں کو آپ سے ایسی بات نہیں کر رہا کہ میں آپ کے اوپر مسلط کر رہا ہوں، آپ کے اوپر تھوپ رہا ہوں میں بات. آپ کا اپنا اقرار ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان الفاظ میں جو لوگوں کو سمجھ آ جائیں اور اس میں کوئی ہیر پھیر نہ ہو، قول سدید ہو، وہ آپ بات بیان کر دیں. تو امید ہے کہ اب آپ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اس بات کا اعلان کر دیں گے جس بات کا آپ نے شروع دن سے اعلان کیا تھا. اب اس کا اقرار کرنا ہے آپ نے. جزاکم اللہ.